السلام علیکم۔ انٹرویو سیریز میں خوش آمدید۔ آج سے انٹرویو سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے کامران حیدر صاحب نے۔ آپ ریئیکٹ ڈیولپر ہیں، 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، ود آؤٹ ڈگری جاب بھی کر رہے ہیں اور فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں۔ آج کا یہ انٹرویو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے اور آئندہ جو انٹرویو ہوگا، آئندہ جو ایپیسوڈ آئے گی، اس میں ان کا آئی ٹی کا سفر، ان کا ایز اے ریئیکٹ ڈیولپر کیا انہوں کی اسٹرگل رہی، کیا مشکلات انہوں نے فیس کی، اس بارے میں جانیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس انٹرویو سیریز کا حصہ بن جائیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے انٹرویو کے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ السلام علیکم کامران بھائی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں یونس بھائی کیا حال ہے؟ کرم اللہ کا، دعائیں زبردست۔ آپ سنائیں کیسی جا رہی ہے زندگی؟ زندگی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر، بہت اچھی جا رہی ہے۔ کامران بھائی کچھ اپنے بارے میں بتائیں، فیملی بیک گراؤنڈ، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، کس طرح کا سفر چل رہا ہے، زندگی کس طرح چل رہی ہے، کیسے آپ آئی ٹی میں آئے؟ تو ہمیں کچھ نا ایک بچپن کی لائف ہوتی ہے، آپ آغاز کرتے ہیں، کچھ یادیں ہوتی ہیں، تو میں چاہوں گا یہ آپ مائک اپنے ہاتھ میں لیں اور کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی یونس بھائی، میرا جو تعلق ہے نا، وہ تعلق ہے سرگودا کے ایک نوائی علاقہ ہے، پرتوک والا نام ہے، گاؤں ہے وہ، تو میرا وہاں سے تعلق ہے۔ اور میرے فیملی بیک گراؤنڈ تو مطلب نان آئی ٹی ہے، مطلب والد صاحب میرے امام مسجد ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم فیملی ممبرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہم 10 بہن بھائی ہیں، 2 سسٹرز اور 8 بھائی، تو میں ان میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ تو یہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ اور جو میرا تعلق ہے وہ میں نے بتا دیا۔ شروع تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مطلب کہیں اپنے قصبے سے ہی یا کسی شہر میں آپ شفٹ ہوئے سٹی؟ جی پرائمری تک تو میں نے اپنے قصبے سے ہی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے، باقی پرائمری کے بعد جو ہے وہ ہم ہائی اسکول جاتے رہے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی 5 کلومیٹر دور ایک شہر تھا، تو ہم وہاں سائیکل پہ جاتے تھے اسکول میں، تو میٹرک تک وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے سائیکل پہ۔ مطلب جی یہ یادیں بھی یار بہت زبردست ہوتی ہیں۔ یادیں تو بہت ہوتی ہیں۔ ہم تو یار پیدل جاتے تھے، اور میں آپ کو کبھی اپنا واقعہ شیئر کروں گا، بہت مزیدار تھا، اور ہم 2 بھائی تھے، بہت انجوائے کرتے تھے جب ہم وہ 5 کلومیٹر سفر کر کے جاتے تھے، آدھا گھنٹہ تقریباً ہمارا وہ آنے جانے کا ٹائم ہوتا تھا۔ صحیح۔ ہمارے نا والد صاحب جاتے تھے جاب کے لیے، تو وہ سائیکل پہ جاتے تھے، تو وہ ہمیں سائیکل پہ بٹھا کر لے جاتے تھے، ہمیں خود تو سائیکل نہیں چلانا پڑتی تھی، تو والد صاحب کے ساتھ بھی، اور ہم کچھ ڈنڈی ونڈی بھی کرتے تھے، تو پھر والد صاحب اپنے ساتھ لے جاتے تھے جب جاب کا ٹائم ہوتا تھا، تو ہمیں اسکول چھوڑتے اور پھر اپنے جاب کے لیے چلے جاتے، تو ہمارا بھی یہ سفریہ بھی بہت زبردست یادیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ آپ نے پھر یہ یہاں تک قصبے میں مطلب پرائمری تک پڑھا؟ جی قصبے میں پرائمری تک تعلیم بھی قصبے سے حاصل کی، اور باقی میٹرک تک وہ ہم شہر میں جاتے رہے ہیں سائیکل۔ صحیح۔ جی میٹرک کیا، اینڈ دین پھر آپ لاہور میں آ گئے؟ جی میں مطلب 2 سال تو یوں ہی فارغ رہا، کوئی مطلب جاب کے سلسلے میں کبھی کہیں اپلائی کر رہا ہوں، کبھی کہیں، تو جاب کا کوئی میرا مطلب بندوبست نہیں ہوا، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا، اپنے چاچو سے مشورہ کیا، گھر والوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا لاہور آپ کو جانا چاہیے، اور وہاں پہ جا کے آپ اسٹڈی کنٹینیو کرو، اور آگے مزید مطلب جاب کے بارے میں بھی سرچ آؤٹ کرتے رہنا۔ صحیح۔ جی اور آئی ٹی میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے لاہور میں کتنا عرصہ گزارا؟ مطلب آئی ٹی میں آپ میں نے تقریباً 2 سال جو ہے نا وہ مطلب جو یہاں لاہور میں گزارا، آئی ٹی سے پہلے؟ جی آئی سی ایس کا جو میرا وہ ڈیوریشن تھی۔ کوئی جاب واب بھی کی آئی ٹی سے پہلے؟ آئی ٹی سے پہلے میں نے ایک کال سینٹر میں جاب کی تھی، جہاں پہ میرا تقریباً میں نے 3 ماہ کو جاب کی تھی وہاں پہ۔ وہ اسٹڈی کا ایشو تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ میرا مطلب فوکس نہیں تھا اسٹڈی پہ، جاب پہ زیادہ ٹائم ہو جاتا تھا، رات کو لیٹ آنا، تو اس وجہ سے مجھے وہ جاب جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑی۔ صحیح۔ جی پھر آپ آئی ٹی میں آئے، اور آئی ٹی میں آنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمیں بتائیں کہ انسپائریشن کیا تھی؟ مطلب کس سے انسپائر ہوئے، کس سے دیکھا کہ یار میں بھی ایک گاؤں کا، مطلب میں سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہ گاؤں کا ایک نارمل جیسے ایک فیملی ہوتی ہے وہاں سے بلانگ کر رہا ہوں، اور نارمل لائف ہے، کچھ فیملی بیک گراؤنڈ بھی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی آئی ٹی میں ہمارا پہلے بھی یعنی جیسا ہوتا ہے نا آپ کا والد یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی دوست، تو وہ ایک آئی ٹی یا کسی شعبے میں بھی ہو،
تو ہم اسے فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جیسے ایک نارمل آرٹ کو چل رہا ہے تو آپ کا تو وہ بھی نہیں تھا. نہیں میرا بیک گراؤنڈ کیا, میرے تو جاننے والے میں بھی کوئی نہیں تھا ایسا بندہ جو مطلب اس آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. بس میری انسپائریشن یہی تھی کہ میں مطلب شروع سے ہی انٹرسٹ تھا ان ٹیکنالوجی کی چیزوں میں جو ڈیجیٹلی کام کرتی تھی ان میں انٹرسٹ تھا. پھر میری تھوڑی سی جو تھی نا مطلب اس طرف سرچ بھی رہتی تھی کہ مجھے جو ہے نا مطلب ان کا آئیڈیا اور مزید ان کو اسٹڈی کروں ان چیزوں کو. تو میں نے ایک دو جگہ پہ مطلب پروگرام دیکھا تھا ٹیلی ویژن پہ, تو وہاں پہ جو فری لانسر وغیرہ جو تھے نا ان کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا اور ان سے وہ پروگرام کر رہے تھے. یوٹیوب پہ پروگرام دیکھا نہیں ٹیلی ویژن پہ جی. تو وہ گائیڈ کر رہے تھے. تو میں نے سوچا اگر یہ گھر بیٹھے اتنا ارن کر رہے ہیں اور وہی مطلب انہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ, موبائلز اور انٹرنیٹ, انہی چیزوں کو جن میں میرا انٹرسٹ ہے, تو کیوں نہ میں بھی اسی مطلب فیلڈ میں رہ کے تو آگے اپنے جو ہے نا مطلب آگے بڑھوں. اچھا آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ مثلا آپ نے جیسے بتایا نا کہ آپ کی تو کوئی ڈگری بھی نہیں تھی؟ جی ڈگری میں نے مطلب آئی سی ایس کیا تھا, اس کے بعد میں نے اسٹڈی. تو یہ آئی ٹی میں انٹر ہونے کے لیے کس نے مطلب شروع میں کس نہ جانتے نا کوئی نہ کوئی دھکا تو دیتا ہی ہے کہ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. آپ کو ایک ایسے خیال آیا کہ میں یہ کر بھی لوں گا اور مجھے جاب بھی ملے گی یا فری لانسنگ بھی کر سکوں گا, تو ڈگری آپ کے کچھ نہ کچھ تو سرچ کیا ہوگا, کیسے انٹر کیسے ہوا آئی ٹی میں؟ آئی ٹی میں انٹر ہونے کا ایک سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ ایک میرا کزن تھا, نوید نام تھا ان کا. وہ آلریڈی جو تھے وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کر رہے تھے. تو میں تھوڑا سا مطلب ان سے وہ جان پہ جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے مطلب اس معاملے پہ ڈسکس کیا کہ مجھے بھی جو ہے اس فیلڈ میں میرا انٹرسٹ, تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میرا انٹرسٹ تھا اس میں. لیکن میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس میں مطلب ویب ڈیولپمنٹ کا کہیں سے کورس کر لیتے, بیسک جو ہے وہ وہاں سے آپ حاصل کر لیتے, بیسک سیکھ لیتے. اور نہ وہ اس کے بارے میں آپ کو ہوتی کہ آپ جو ہے نا ویب ڈیولپمنٹ بیسیکلی ہوتی کیا ہے, اس میں مطلب کون سی ایسی اس میں لینگویجز ہے جو آپ کو سیکھنا پڑیں گی. تو وہ میں نے ایک کورس کیا تھا, ایک کالج تھا یہاں پہ پرنس کالج کے نام سے, تو وہاں سے میں نے ایک کورس کیا کچھ مہینوں. آپ نے پھر وہ کورس کیا اینڈ دین آپ کا کچھ نہ کچھ انٹرسٹ بنا, پھر ہمت بندی اور آپ اس آئی ٹی کے شعبے میں آ گئے. جی یہی ہے بیسیکلی. تو ہم ڈیٹیل تو آئندہ انٹرویو کچھ سسپینس تو رکھے نا کامران بھائی, ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آئندہ کے انٹرویو میں رکھیں گے کہ آپ, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہے نا کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ایک نارمل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کوئی خاص فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, تعلیم بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی, تو یعنی زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں, ویور بھی ایسے ہی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ بھی انہی سے ہیں یا وہ آپ سے ہیں, یعنی انہیں کوئی خاص آپ میں اور ان میں ڈفرینٹ نظر نہ آئے. میں یہ چاہتا ہوں. اور آئندہ کا جو انٹرویو ہوگا اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ نے آئی ٹی میں کیسے انٹر کیا, پھر کیا اسٹرگل رہی, کیا مشکلات آپ نے فیس کی, پھر کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے گئے. ایک یہ بھی بہت زبردست سی لائف ہوتی ہے, سسپینس بھری لائف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان فیوچر کیا ہونے والا ہے, نیکسٹ اسٹیپ کہاں جانے والا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ ہم مکمل آئی ٹی کے لیے رکھیں. آج ہم صرف آپ سے گپ شپ کر رہے ہیں. ویورز, یہ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام کو پہنچا, جس میں آپ نے جانا کہ کامران بھائی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ کیسے ہے اور آئی ٹی میں انٹر کیسے ہو رہے ہیں. تو آئی ٹی میں جو ان کا سفر ہے وہ آئندہ کے انٹرویو میں ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. یہ پہلے راؤنڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں کامران بھائی 5 سوالات ہوں گے اور وہ آپشنلی سوالات ہوں گے. 2 آپشن دیے جائیں گے آپ کو, کسی ایک کو آپ نے چوز کرنا ہوگا. شروع کریں؟ جی جی. دوسرا راؤنڈ, کامران بھائی پہلا سوال, گاؤں یا سٹی؟ سر گاؤں. کیوں؟ میں گاؤں کو میں خود, میرا تعلق گاؤں سے اور گاؤں کی لائف بہت ہے. ریڈ یا بلیک؟ سر بلیک. میں بلیک. اردو یا پنجابی؟ پنجابی. پنجابی میری مادری زبان ہے اس لیے. پنجابی مادری زبان ہے, میری بھی مادری زبان پنجابی ہی ہے. زبردست. فیس بک یا واٹس ایپ؟ سر واٹس ایپ. واٹس ایپ. جی. چلیں. بک یا فیس بک؟ سر بک. بک. فیس بک آپ نے پہلے بھی چھوڑ دیا اور اب بھی چھوڑ دیا. ہاں, فیس بک سے کوئی دشمنی لگ رہی ہے آپ کی؟ نہیں, فیس بک یوز ہی نہیں کرتا ہوں آج کل. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ. اور تیسرا راؤنڈ کوئکلی, اس میں آپ نے یس اور نو سے رپلائی دینا ہوگا. جی. میں آپ سے 5 سوالات کروں گا جس میں آپ کو یس اور نو, ٹرو اور فالس. جی. فیس بک بہت یوز کرتے ہیں؟ کرتا تھا سر.
نہیں. یوٹیوب کے بغیر گزارا نہیں؟ جی یس. یس. میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا؟ نو. کل کیا ہے؟ ہاں جی کر چکا ہوں. صحیح، زبردست. اسٹرگل ضروری ہے؟ اسٹرگل یس. قسمت یہ کام کرتی ہے، ہارڈ ورک ضروری نہیں ہے؟ نو. نو، ہارڈ ورک بھی چاہیے. ہارڈ ورک بھی چاہیے. تھینک یو سر، تھینک یو. کامران بھائی، آج آپ سے یہ 3 سیشن ہمارے کمپلیٹ ہوئے اور مجھے امید ہے کہ ویورز کو بھی یہ سلسلہ ہمارا پسند آئے گا اور انہوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. آپ کی جو سیشن یہ سیریز چل رہی ہے، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کر لیں. شکریہ شکریہ. ہمارا بھی بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جیسے اور اپنے جو دوست ہیں، احباب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جی انہیں بتائیں آئی ٹی کے بارے میں. اگر ہم کچھ بتا سکیں، اگر ہم اپنا کوئی حصہ ڈال سکیں تو شاید ہو سکتا ہے اسی انٹرویو بہت سے. اچھی کاوش ہے آپ کی سر. جی بہت بہت اللہ شکریہ پاک آپ کو کامیاب کرے اس میں. آمین آمین. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. اور آئندہ کے انٹرویو میں میں چاہوں گا آپ سے آئی ٹی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. جی ایز اے بگنر کوئی اگر ریئیکٹ تک پہنچنا چاہتا ہے، ایز اے ریئیکٹ ڈیولپر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا، اور وہ فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے یا جاب لینا چاہتا ہے وداؤٹ ڈگری. اوکے، یہ بھی ایشو چل رہا ہے ڈگری اور وداؤٹ ڈگری کا بھی. جی کچھ جو ہمارے مطلب کہ نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ڈگری تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کافی زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور ہمارا موسٹلی طبقہ ایسا جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، میٹرک اور مڈل میٹرک ایف اے تک ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگری نہیں اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ اسکل کی اہمیت کو شاید جانتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے یعنی یہ جو انٹرویو کا سلسلہ ہے، میں یہی چاہتا ہوں آپ جیسے لوگ جو ڈگری کے بغیر بہت کچھ کر رہے ہیں اور اپنی محنت کے بل بوتے پر، تو آپ کی کچھ باتوں سے کوئی انسپائر ہو کے کسی کو موٹیویشن ملے اور وہ اس سفر کو جاری رکھ سکے. ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے. امید ہے آپ حضرات کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آج کی یہ ایپیسوڈ سے آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا اور لرننگ بھی ہوئی ہوگی. آئندہ بہت جلد میں آئی ٹی کے سفر کے بارے میں جاننے کے لیے کامران بھائی کو انوائٹ کروں گا اور ہم اس طرح کے ایک اور بیٹھے کریں گے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ انٹرویو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.